دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں علامہ اقبال کے سب سے طویل نظموں میں سے ایک نظم طلوع اسلام کے ساتھ۔ اس نظم کے مکمل 9 بند ہیں اور ہر بند کے اندر قریب 8 سے 10 شعر ہیں، اور ہر بند کا اپنا ایک الگ موضوع ہے، اپنا ایک الگ خاص انداز اور قافیہ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم ان تمام کو ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے، لہذا ہم اس سلسلے کو کئی دنوں میں مکمل کریں گے۔ باقاعدہ آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میں سے 40% لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، لہذا مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک میرے لیے بہت بڑا سپورٹ ثابت ہوگا۔ تو میرے حال چلیے شروع کرتے ہیں پہلا بند۔ اس نظم کو علامہ نے 1922 میں لکھا تھا، جب مصطفیٰ کمال پاشا نے سقاریہ کی جنگ میں یونانیوں کو ہرا کے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا وہ ایمان جوش اور وہ جذبہ اب بھی باقی ہے، مسلمانوں میں وہ شجاعت اور وہ بہادری کے اثر اب تک مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا۔ اس فتح کے بعد عالم اسلام کو امید کی ایک نئی کرن نظر آئی تھی۔ اسی کرن کو علامہ نے اپنے نظموں میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی۔ تنک تابی کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کا آہستہ آہستہ چمکنا، گرا خوابی یعنی سونے کی حالت۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے صبح کی روشنی جس طریقے سے تیز ہوتی جاتی ہے، ستاروں کی چمک کم ہوتی جاتی ہے اور کم ہوتے ہوتے یکسر ختم ہو جایا کرتی ہے، اور پھر جب آفتاب یعنی سورج نکل کے سامنے آتا ہے تو پھر سونے کا وقت ختم ہوتا ہے، لوگ نیند کو چھوڑ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال آج ہمارے قوم کا ہے۔ ہماری قوم کی صبح نے بھی نکلنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہمارے دشمنوں کے ستارے دھیرے دھیرے غروب ہو جائیں گے اور ہماری قسمت کا سورج بھی اب آسمان پہ مکمل طور سے نکل چکا ہے۔ اب گیا دورے گرا خوابی، اب ہمارے سونے اور خواب غفلت میں رہنے کا وقت پورا ہوا۔ عروق مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا، عروق مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ عروق کہتے ہیں نسوں کو، اور مشرق سے مراد ہے مشرق میں رہنے والے لوگ یعنی کہ مسلمان۔ سینہ اور فارابی آپ جانتے ہوں گے کہ علم فلسفہ کے 2 سب سے بڑے نام ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اب اہل مشرق کے نسوں میں وہ خون زندگی، وہ خون ایمان، وہ خون شجاعت پھر سے دوڑنے لگا ہے، اور اس راز کو سینہ و فارابی نہیں سمجھ سکتے، یعنی ہمارے اس جوش کو، ہمارے اس جذبے کو، ہمارے اس ایمانی ولولے کو عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ اور خدا و رسول کی محبت سے ہے، اس کا تعلق جذبے سے ہے، نہ یہ کہ عقل پہ۔ آگے کہتے ہیں: مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں طوفان مغرب سے مراد مغرب کے اندر 1914 میں ہونے والی جنگ عظیم ہے، جس جنگ عظیم کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب اگر انہوں نے خود کو بیدار نہیں کیا تو بہت جلد ہی انہیں مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یعنی اس طوفان سے، اس جنگ عظیم سے مسلمانوں کا وہ جوش جو انہیں ہونا چاہیے تھا وہ پھر سے بیدار ہوا۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ کسی بھی گوہر یعنی موتی کی آب و تاب تبھی تک رہتی ہے جب سمندر کے اندر تلاطم ہو، موجیں ہو، لہریں ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی بھی قوم بیدار تبھی رہ سکتی ہے جب اس قوم کے اندر مصیبتوں کی لہر آتی رہتی ہو۔ جب بھی کسی قوم کو بہت دنوں تک کوئی سکون حاصل ہوتا ہے اور غلبہ حاصل ہوتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس قوم کی بیداری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ٹھیک یہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس وقت کیونکہ مسلمانوں نے کئی طرح کی آزمائشیں دیکھی تھی تو پھر مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ آگے فرماتے ہیں: عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے،
شکوہ ترک کمانی ذہن ہندی نطق اعرابی۔ علامہ اقبال اس شعر کے اندر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کی پھر سے ترقی اور ان کے پھر سے غلبے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو پھر سے وہ صفات عطا ہونے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، اور وہ صفات کیا ہیں؟ وہ بہت سارے ہیں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن علامہ نے 3 لفظوں کے اندر بیان کیا۔ کہتے ترکوں جیسی سکو، ہندوستانیوں جیسی ذہانت اور عربوں جیسی فصاحت و بلاغت۔ کہنے کا مطلب یہ کہ میں یہ محسوس کر پا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو وہ پھر سے وہ غلبہ حاصل ہوگا جو ترکوں کو صدیوں تک رہا ہے۔ دراصل ترکوں نے خلافت عثمانیہ کی شکل میں صدیوں تک پوری دنیا پر اپنا سیاسی کنٹرول، اپنا سیاسی رعب بنائے رکھا، اور ان کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی سیاسی انقلاب ان کی رضامندی اور ان کی شرکت کے بغیر لایا جانا ناممکن تھا۔ فرماتے ہیں شکوہ ترکمانی، یعنی وہ شکو اور وہ رعب اور دبدبا انشاءاللہ پھر سے حاصل ہوگا۔ ذہن ہندی یعنی ہندوستانیوں جیسی ذہانت و ذکاوت بھی حاصل ہوگی، اور نطق اعرابی عربوں جیسی فصاحت، بلاغت، عربوں جیسا کلچر، عربوں جیسا اسلامی شعار ہمیں سب ایک دن حاصل ہو کے رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ ترمیزن تو ذوق نغمہ کم یابی۔ علامہ اقبال اس شعر کے اندر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے بلبل، یعنی بلبل سے مراد وہ خود کو لیتے ہیں اور غنچوں سے مراد وہ لوگوں کو لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے شاعر، اگر تیری باتوں کا کچھ اثر لوگوں میں اب بھی باقی ہے تو اپنی بات میں اور زور پیدا کر اور مؤثر انداز اپنا، تاکہ تیرا اثر اور زیادہ تیز ہو سکے اور عوام کو تمہاری باتیں زیادہ سمجھ میں آ سکیں۔ جو اگلی سطر ہے، نوارا تلخ ترمیزن کے ذوق نغمہ کم یابی، دراصل یہ فارسی زبان کی عبارت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جب گانا سننے والے کسی گانے سے دلچسپی کم لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ گائیکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گانے میں حسن پیدا کرے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے علامہ اقبال اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے کلام کو، اپنے انداز اور اپنے لہجے کو مزید حسین، مزید مؤثر بناؤ۔ تڑپ صحنے چمن میں آشیاں میں ساختاروں میں، تڑپ صحنے چمن میں آشیاں میں ساختاروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سے ماں بھی۔ مجھے اس شعر کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال کو لاہور میں کسی بہت بڑے پروگرام میں بلایا گیا تھا۔ وہاں پر زیادہ تر دنیا داروں اور ملحد خیال کے لوگوں کا وہ مجمع تھا۔ علامہ کی انہوں نے بہت عزت کیوں، علامہ کو سر سر کہہ کے پکارا اور کہا کہ کچھ اشعار سنا دیجئے۔ تو علامہ نے اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تڑپ صحنے چمن میں آشیاں میں ساختاروں میں، یعنی قوم کی فکر، اسلام کے تئیں جو میری تڑپ ہے وہ ہر جگہ رہے گی، صحنے چمن میں بھی رہے گی، آشیاں میں بھی رہے گی، ساختاروں میں بھی رہے گی، یعنی میرے باغیچے میں، گھونسلے میں، درختوں کے سائے میں، الغرض ہر جگہ میری وہ تڑپ اور اپنے قوم کے تئیں، اسلام کے تئیں میرا وہ جذبہ اور میری فکر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تم مجھے لاکھ عزت دے لو، لاکھ مجھے دنیاوی اعتبار سے مجھے بڑا کر لو، میرے خیالات میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سے ماں بھی، پارے سے مراد وہ خود ہیں اور تقدیر سے ماں بھی سے مراد ان کے اوصاف اور ان کے خیالات ہے۔ کہتے کہ مجھ پارے سے، یعنی مجھ سے یہ اوصاف، یہ فکر، یہ تڑپ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ چاہے تم مجھے دنیاوی طور پہ کتنا بھی زیادہ بڑھاوا دے دو، میں کبھی بھی دنیا کی طرف راغب اور مائل نہیں ہوں گا۔ وہ چشمے پاک بھی کیوں زینتیں برگستواں دیکھے، وہ چشمے پاک بھی کیوں زینتیں برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابے۔ برگستواں دراصل ایک خاص طرح کی چیز ہوتی تھی جو کپڑوں اور کچھ زیورات سے مل کے بنائی جاتی تھی، جسے جانور کے پیٹ کے اوپر اس کی زینت اور اس کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جگر تابے سے مراد بہادری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس مرد غازی کو، جس مرد مسلمان کو اپنی بہادری دکھتی ہو، جس مسلمان کو اپنے بہادری، اپنے ایمان اور اپنے شجاعت پہ بھروسہ ہو، وہ بھلا کیوں زینت برگستواں دیکھے۔ ایسے چشمے پاک بھی کو، ایسے بصیرت اور پاکیزگی سے بھری ہوئی نظر کو زینت برگستواں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ زینت برگستواں دیکھنے سے مراد ظاہری اسباب
اور ظاہری تازو بناوٹ کو دیکھنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو اندر سے ایمان، شجاعت، بہادری، بصیرت سے بھرا پڑا ہو، جس کی نگاہیں تیز ہو، جو اپنے آپ میں پاک ارادے رکھتا ہو، اسے کسی زینت برگزتہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسے کسی بھی ظاہری ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آنے والے ویڈیو میں ہم اس نظم کے دوسرے بند کو دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے حلقے کو مزید وسیع بنانے میں ہماری مدد کیجئے۔